سب سے پہلے اس سپارے کی پہلی آیت جو سورہ ہود کے لحاظ سے چھٹی آیت ہے، آیت نمبر 6، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ زمین پہ جتنے بھی جاندار ہیں ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے، ہر ایک کو رزق دینے والا اللہ رب العزت ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان گھر میں بیٹھا رہے اور کہے کہ مجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کمانے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی رزق میرے پاس پہنچ جائے گا۔ رزق اللہ کے ذمے ہے، لیکن آپ نے کیسے لینا ہے، حرام کے ذریعے یا حلال کے ذریعے، یہ آپ پہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے رزق کا ذمہ یقیناً اٹھایا ہوا ہے، اس کے باوجود رزق کے لیے محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش کریں کہ آپ جو بھی لقمہ کھائیں وہ حلال کا ہو، حرام کا نہ ہو۔ یہاں پہ مجھے امام بخاری رحمہ اللہ کے والد محترم یاد آ گئے، ذرا توجہ سے یہ بات سنیے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے والد اسماعیل جب فوت ہو رہے تھے تو اس وقت ان کے یہ الفاظ تھے کہ میں اپنی اولاد کے لیے جو مال چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں ایک درہم بھی حرام کا نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک بھی درہم ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے شک ہو کہ حلال کا ہے کہ حرام کا۔ سارا مال کون سا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ تو ایسے رزق سے امام بخاری پیدا ہوتے ہیں، حلال رزق سے ایسی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ رزق جو بھی حاصل کریں وہ حلال کا ہو، شریعت کے تقاضوں اور تعلیمات کے مطابق ہو۔ اور یہیں سے مجھے ایک اور بات بھی یاد آ گئی، آپ کے لیے مفید ہوگی انشاءاللہ۔ جب میں آخری بار اپنے مشرف سے، سپروائزر سے ملا جو میرے نگران اعلیٰ تھے، پی ایچ ڈی میں بھی اور ماسٹر میں بھی، ایم فل میں بھی، تو ان کی مجھے یہ نصیحت تھی کہ علم کے شعبے کو نہیں چھوڑنا، اگر اس شعبے کو چھوڑ دیا تو علم مٹی بن جائے گا۔ رزق کے بارے میں پریشان نہیں ہونا، رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، لیکن علم کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی۔ یہ ان کے الفاظ میرے لیے بڑے قیمتی الفاظ تھے۔ طالب علم کو اگر اس انداز سے استاد سمجھا دے تو طالب علم کے لیے فیصلہ کرنا مشکل نہیں رہتا کہ اب میں نے کیا کرنا ہے۔ تو بہرحال رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، چونکہ رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے تو ہر ایک کو رزق وہی دے سکتا ہے جس کے پاس ہر ایک کے بارے میں کیا ہو، معلومات ہو۔ کون سی مخلوق کون سے پہاڑ کے غار میں موجود ہے، یہ اللہ ہی ہے نا، جو یہ ان پتھریلے کالے پہاڑوں کے اندر کالی چیونٹی تک بھی رزق پہنچا رہا ہے۔ اور چیونٹیاں تو دور کی بات ہیں، حیرانگی ہوتی ہے جب اپنے ملک کے مختلف شہروں میں جاتے ہیں، شہروں سے آگے کہیں درس ہوتا ہے، درس کا پروگرام ہوتا ہے، انسان حیران ہوتا ہے کہ جدھر نکل جاؤ اللہ کی مخلوق ہے، جدھر نکل جاؤ ادھر ایک جہان آباد ہے اور سب کو اللہ رزق دے رہا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ جانتا ہے ہر ایک کے ٹھکانے کو، ہر ایک کی رہائش کو، ہر ایک کی اقامت گاہ کو، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ مستودعها، کس زمین پہ اس کو دفن کیا جائے گا، یا دفن کرنے کی نوبت نہیں آئے گی تو کون سا جانور اس کو اپنے پیٹ میں لے لے گا۔ اللہ رب العزت جانتے ہیں، صرف جانتے نہیں ہیں،
کل فی کتاب مبین، کمال یہ ہے کہ ہر چیز اللہ نے لکھ رکھی ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ آج فجر کی نماز ہم سب نے اس مسجد میں ادا کرنی تھی، یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ وضو ہم نے کہاں کرنا تھا، یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ درس جو ہو رہا ہے یہ آپ نے سننا تھا یا نہیں سننا تھا، پورا سننا تھا کہ آدھا سننا تھا، ایک ایک چیز اللہ رب العزت کے ہاں لکھی ہوئی ہے۔ تو ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کے ہر ایک کو رزق دینے پہ، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کے علم پہ، ہم ایمان لاتے ہیں تقدیر پہ کہ اللہ نے ایک ایک چیز لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہے۔ اس پارے کی دوسری آیت اور سورہ ہود کے لحاظ سے 27ویں آیت 27، فقال الملأ الذین کفروا من قومی ما نراک الا بشرا مثلنا، نوح علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، شرک سے روک رہے ہیں، توحید پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن قوم بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام صبح و شام ایک کیے ہوئے ہیں، اور اس قوم کے سردار نوح علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں، اور تجھے کیسے نبی مان لیں، تجھ پہ کیسے ایمان لے آئیں، تو بھی ہماری طرح کا بشر ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح تو نے شادیاں کر رکھی ہیں، ہماری طرح تیری اولاد ہے، ہماری طرح بازار جاتا ہے، شاپنگ کرتا ہے، سارے تیرے کام عام انسانوں کی طرح کے ہیں، ہم تجھے نبی کیسے مان لیں۔ اور یہی کہا کرتے تھے اہل مکہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو اس بارے میں صحیح عقیدہ کیا ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ انسانیت کے لحاظ سے انسان ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں، لیکن شان اور مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے سب سے اوپر ہوتے ہیں۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس، سب سے محترم، اور نوح علیہ السلام اپنے زمانے کے لحاظ سے سب سے افضل تھے۔ ساتھ ہی کہتے ہیں یہ کافر وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، تو بھی ہماری طرح کا، اور تیرے جو پیروکار، تیرا کلمہ پڑھنے والے، وہ تو ہماری نگاہوں میں وہ لوگ ہیں جو بالکل نکمے سے، جن کا اس معاشرے میں کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، نچلے درجے کے لوگ، جن کو ہم پنجابی میں کیا کہتے ہیں، کمی قسم کے لوگ، یہ لوگ ہیں تیرے پیروکار۔ تو اگر تو سچا نبی ہوتا، تیرے پہ ایمان لانے والے لوگ معاشرے کے معزز ترین افراد ہوتے، چودھری لوگ تیرے اوپر ایمان لے کر آتے، جبکہ تیرے اوپر ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں جو ہم میں کم تر ہیں، تو ہم کیسے تیرا کلمہ پڑھ لیں، ہم کیسے ان کی صف میں شامل ہو جائیں، ہم کیسے ان کے برابر ہو جائیں، اپنے مقام سے اتر کے ان کے برابر کیسے ہو جائیں۔ وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، ہمیں کوئی ایک چیز نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھیں کہ تم اس شعبے میں یا اس چیز میں ہم سے آگے ہو، بلکہ سچ پوچھیں تو تو بھی اور تیرے ماننے والے بھی سب جھوٹے ہو۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی کو، نوح علیہ السلام کو۔ تو ان الفاظ سے کیا کیا نصیحت ملی؟ ایک نصیحت یہ ملی کہ نبیوں پہ ایمان لانے والے، نبی کی باتوں کو صحیح معنوں میں قبول کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ غریب قسم کے لوگ، وہ لوگ جن کو معاشرے میں کم تر سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کی گواہی ایک حدیث سے بھی ملتی ہے، جس زمانے میں صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، مسلمانوں اور اہل مکہ کے مابین لڑائیاں موقوف ہو چکی تھیں، تو نبی علیہ السلام نے روم کے بادشاہ کے نام لیٹر لکھا تھا، اور رات بھی بتا چکا ہوں روم کا بادشاہ آج کا کیا ہوا؟ آج کے امریکہ کا صدر ہوا۔ اس کو لیٹر لکھا کہ مسلمان ہو جاؤ، سلامت رہو گے،
اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو تمہارا گناہ بھی تم پہ اور تمہاری پبلک کا گناہ بھی تم پہ ہوگا۔ وہ بڑا حیران، یہ عرب لوگ جن کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے مجھے اس انداز سے مخاطب کر رہے ہیں۔ تو کہا اپنے وزیروں سے مشیروں سے کہ اس کے علاقے کا کوئی آدمی مل جائے تو اسے ذرا میرے پاس لے کر آؤ۔ تو اسی زمانے میں شام میں گئے ہوئے تھے، شام اس زمانے میں رومیوں کے متحد تھا، تو شام میں گئے ہوئے تھے کون؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جناب امیر معاویہ کے والد گرامی، اور بھی کئی لوگ تھے ان کے قافلے میں۔ ان کو حاضر کر دیا گیا دربار میں۔ بادشاہ نے کہا سچ کہنا ہے، تم میں سے سب سے زیادہ قرابت کے لحاظ سے اس کا رشتہ دار کون بنتا ہے؟ بتایا گیا ابو سفیان۔ کہا آپ ادھر آ جائیں۔ باقی لوگوں سے کہا گیا اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اگر یہ جھوٹ کہے تو تم نے مجھے اشارہ کر دینا ہے۔ تو اس نے کئی سوال کیے، لیکن ایک سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو شخص ہے کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے تو نبی نہیں کہنا تھا نا، اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس نے نہیں کہنا تھا، وہ تو میں اور آپ کہہ رہے ہیں نا۔ کہا یہ جو شخص ہے جس نے مجھے لیٹر لکھا ہے، اس پہ ایمان لانے والے، اس کا کلمہ پڑھنے والے کیسے لوگ ہیں؟ معاشرے کے معزز ترین لوگ یا وہ لوگ جن کو اس معاشرے میں کم تر سمجھا جاتا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا تھا وہ لوگ جو ہماری نگاہوں میں کم تر ہیں، جن کی ہماری نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ عام طور پہ اس پہ ایمان لائے ہیں۔ تو ابو سفیان سے سوالات کیے گئے، ابو سفیان جواب دیتے رہے، آخر میں بادشاہ نے تبصرہ کیا تھا، اور جب اس سوال پہ پہنچا تھا، اس جواب پہ پہنچا تھا، اس نے کہا تھا کہ تو نے کہا ہے کہ اس پہ ایمان لانے والے لوگ وہ ہیں جو معاشرے کے کمتر لوگ ہیں، بالکل نبیوں کے ساتھ یہی کچھ ہوا کرتا ہے، شروع میں ان پہ ایمان لانے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کے کمتر لوگ ہوتے ہیں۔ اور آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے دین کی خدمت کرنے والے اس ملک میں توحید کو جو لوگ زندہ رکھے ہوئے ہیں، قرآن کی تعلیمات کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، وہ آپ کے امیر ترین سیاستدانوں کے بیٹے نہیں ہیں، وہ آپ کے کروڑ پتیوں کے بچے نہیں ہیں، وہ آپ کے ارب پتیوں کے بچے نہیں ہیں، بلکہ ان لوگوں کے بچے ہیں جن کے گھر میں بڑی مشکل سے 2 ٹائم کا کھانا تیار ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو اللہ کی شان ہے نا، جس سے چاہے دین کا کام لے لے، یہ تو اللہ کی شان ہے جس سے چاہے قرآن و حدیث کی خدمت کا کام لے لے۔ اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو کیسے کیسے تانے دیے گئے، کیسے کیسے تنگ کیا گیا۔ نوح علیہ السلام کو کیا کہا جا رہا ہے؟ تو ہماری طرح کا بشر ہے۔ کبھی کہا جا رہا ہے تیرے ماننے والے کمتر لوگ ہیں، کبھی کہا جا رہا ہے کوئی ایک چیز نہیں ہے جس میں تو ہم سے بہتر ہو، اور کبھی کہا جا رہا ہے تو ہے ہی جھوٹا۔ تو اللہ کے نبیوں نے یہ باتیں سن کے اپنی فیلڈ کو چھوڑا، تبلیغ کو ترک کیا؟ نہیں میرے بھائی، سبق ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کو تبلیغ کرتے رہیں، ان کے تانے سنتے رہیں۔ جب آپ تبلیغ کریں گے وہ آپ کو تانا دیں گے آپ کے باپ کا، وہ ہمیں سمجھاتا ہے پہلے اپنے باپ کو تو سمجھا، ہمیں سمجھاتا ہے پہلے اپنی ماں کو سمجھا، تیری ماں یہ کام کرتی ہے۔ تو ان تانوں کی وجہ سے تبلیغ چھوڑ دینا، توحید کی دعوت چھوڑ دینا، نمازوں کی دعوت چھوڑ دینا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ جب آپ نبیوں والا کام کریں گے تو پھر آپ کو ویسے ہی تانے ملیں گے جیسے نبیوں کو ملے تھے، اور آپ خوش رہیے کہ آپ نبیوں کے مشن پہ کام کر رہے ہیں علیہم الصلاۃ والسلام۔ تیسری آیت، یہ سورہ ہود نمبر ہے 49 تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، کئی اس کی تفصیلات لوگوں کے سامنے رکھی، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ذرا دھیان سے سنیے کہ یہ غیب کی خبروں میں سے چند خبریں ہیں، یہ غیب کی باتوں میں سے چند باتیں ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ نہ آپ یہ باتیں جانتے تھے، نہ آپ کی قوم یہ باتیں جانتی تھی۔
یہ اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہا ہے؟ نہیں ہمارے نبی کو، کہ ہم نے آپ کو نوح علیہ السلام کی باتیں بتائی ہیں. یہ باتیں نہ آپ جانتے تھے، نہ آپ کی قوم قریش جانتی تھی، یہ ہم نے آپ کو بتائی ہیں. نوحیھا الیکا، یہ باتیں ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف، تو آپ صبر کیجئے. یہ باتیں آپ کو اس لیے بتائی ہیں کہ جیسے نوح علیہ السلام نے صبر کیا تھا، ان کے ماننے والوں نے صبر کیا تھا، آپ اور آپ کے ماننے والے بھی صبر کریں، اور اچھا انجام آپ لوگوں کا ہی ہوگا. اچھا، اس سے ایک تو حوصلہ مل گیا کہ دین کا کام کرنے والوں کو جو تانے ملتے ہیں، جو ان کی بے عزتی کی جاتی ہے، جو ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا. نبیوں کے ساتھ یہ کام ہوتا چلا آیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اس لیے اے عالم دین، اے توحید کی دعوت دینے والے، صبر کر، پریشان نہیں ہونا، حوصلہ رکھ، پوری زندگی دین کا کام کرنا ہے. اور اسی ایت سے یہ پیغام بھی ملا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب، اگر عالم الغیب ہوتے تو پھر اللہ کو بار بار وحی نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی، جب یہ باتیں پہلے ہی آپ کو معلوم تھیں. پتہ چلا آپ عالم الغیب نہیں تھے. جو باتیں بتا دی جاتی تھیں آپ کے علم میں آ جاتی، جو نہیں بتائی جاتی تھیں وہ آپ کے علم میں نہیں ہوتی تھیں. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ غیب کی بہت سی باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں، لیکن جو نہیں بتائی گئیں وہ بے شمار، لا تعداد، اور جو بتائی گئی ہیں انہیں شمار کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 69 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، کس مقصد کے لیے؟ خوشخبری لے کر. کیا خوشخبری؟ کہ ہم اس بڑھاپے میں آپ کو دینے والے ہیں بیٹا، نام کیا ہوگا؟ اسحاق. اور ساتھ ہی خوشخبری یہ بھی لے لیں کہ اسحاق کی شادی ہوگی اور اسحاق کی بھی اولاد ہوگی، اس میں سے بچہ پیدا ہوگا یعقوب. تو آپ کو ابھی سے بیٹے کی اور پوتے کی ہم کیا دے رہے ہیں؟ خوشخبری دے رہے ہیں. خوشخبری لے کر کون آئے ہیں؟ فرشتے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا کہ یہ فرشتے ہیں، کیونکہ وہ کس شکل میں آئے تھے؟ انسانی شکل میں. آ کے سلام کہا، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا. اور میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تم سے کوئی آدمی کسی موضوع پہ گفتگو کرے، کوئی بات کرے، لیکن سلام نہ کہے، اس کی بات کا جواب ہی نہ دو. تو مسلمان کی مسلمان سے گفتگو کا آغاز کس سے ہونا چاہیے؟ سلام سے. سلام کو میرے بھائیوں اپنے گھروں میں عام کریں، اپنے بچوں کو سلام کہنے کی عادت ڈالیں. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سلام کا جواب دینے کے بعد جلدی سے گئے اور ان کے لیے بھون کر لے آئے کیا؟ بچڑا، بچڑے کا گوشت. مہمان نوازی کا پیغام ملا. اس ایسے کیا پیغام مل رہا ہے؟ مہمان نوازی. اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی مہمان آپ کے پاس آئیں ان کی خدمت کریں. فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میں نے ان کے لیے گوشت رکھا ہے اور یہ گوشت میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے، اپنا ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہے، دیکھ ہی نہیں رہے اس کی طرف. نَكِرَهُمْ. اب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اجنبی جانا اور ڈر محسوس کرنے لگے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً کہ ابراہیم علیہ السلام ان سے ڈرنے لگے. اگر ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں تو کیا ان سے ڈرتے؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ انسان ہیں، اسی لیے گوشت لے کر آئے ہیں. فرشتے تو کھانا نہیں کھاتے. ابراہیم علیہ السلام کا ان کے لیے گوشت لے کر آنا اور ان سے ڈرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں تھے. انہوں نے کہا آگے سے لا تخف، ابراہیم ڈرو نہیں. انا ارسلنا الی قوم لوط. آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اصل میں
اس لیے آئے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم کا علاج کرنا ہے. انہوں نے لوط علیہ السلام کو بڑا تنگ کر لیا ہے، تو ان سے پہلے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں خوشخبری دینے کے لیے. تو ان 2 آیتوں سے ہمیں بہت سی نصیحتیں مل گئی ہیں. اب اگلی آیت کی طرف چلیے. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ. فرشتے انسانی شکل میں لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس پہنچ گئے ہیں. لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اور لوط علیہ السلام کی قوم کو بڑی گندی عادت پڑی ہوئی تھی. مردوں کا مردوں سے تعلق قائم کرنا، یہ لواطت، یہ گندی عادت اس قوم کو پڑی ہوئی تھی. انہوں نے جب دیکھے اتنے خوبصورت انسان، اتنے خوبصورت نوجوان، وہ تو بڑے جوش و خروش سے آئے. اب لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرے پاس جو نوجوان آئے ہیں یہ تو بڑے پیارے ہیں، خوبصورت ہیں، اور میری قوم بڑی گندی ہے. لوط علیہ السلام مہمانوں کو دیکھ کے خوش نہیں ہوئے بلکہ پریشان ہو گئے. پریشان اس لیے نہیں ہوئے کہ مجھے خدمت کرنا پڑے گی، پریشان اس لیے ہوئے کہ میری قوم تو بڑی گندی قوم ہے، میں ان کا دفاع کیسے کروں گا، ان کو کیسے اپنی قوم سے بچاؤں گا. قرآن کے الفاظ ہیں سی ابیہم، ان کو دیکھ کے مغموم ہو گئے، پریشان ہو گئے. وذاق بہم ذرعا، دل تنگ ہونے لگا اور کہنے لگے ھذا یوم عصیب، آج کا دن میرے لیے بڑا مشکل دن ہے. میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، لوط علیہ السلام کیوں پریشان ہوئے؟ اس لیے کہ پہچان نہیں سکے کہ یہ جو انسان ہیں دراصل فرشتے ہیں. پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں تھے، اور پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی پریشان ہوا کرتے تھے. اچھا بھی یہاں پہ ایک بات ہے، بڑی اہم بات، ذرا سن کر جائیے گا. ہمارے دوست وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام عالم الغیب تھے، یعنی کہ ہر چیز جانتے تھے. ہم کہتے ہیں ہر چیز نہیں جانتے تھے، ہر چیز اللہ جانتا ہے. البتہ نبیوں کے پاس کئی غیبی باتیں تھیں، اللہ نے ان کو کئی غیبی باتیں بتائی ہیں. اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ شان ہم بیان کر رہے ہیں، تم توہین کرتے ہو. اب ذرا فیصلہ کرنا ہے آپ نے کہ کیا ہم شان بیان کرتے ہیں یا توہین کرتے ہیں. لو جی، میں کہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے، فرشتے آئے، ان کے لیے بچڑا ذبح کیا، بچڑے کو بھونا اور بہت بڑی قربانی دی، بہت بڑی. اور ہمارے دوست کہتے ہیں کہ وہ عالم الغیب تھے، ان کے پہلے ہی جانتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں، یہ گوشت نہیں کھاتے. تو بتائیے پھر بچڑا ذبح کرنا، ان کے سامنے پیش کرنا، یہ کیا ہے؟ اور اس کو کیا کہیں گے پھر؟ دوسرے نمبر پہ میرا یہ ماننا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دو. ابراہیم علیہ السلام نے بہت بڑی قربانی دی، اللہ کی بات مانی، بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی، یہ سوچ کر کہ چھری چلے گی اور میرا بیٹا ذبح ہو جائے گا. اور دوست کہتے ہیں کہ پہلے ہی جانتے تھے. تو بتائیے پھر کیا قربانی دی؟ اگر ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی پتا تھا کہ چھری نہیں چلنی، تو بیٹے کی گردن پہ چھری چلا کے کیا قربانی دی؟ مجھے بتائیے. آپ بتائیے شان کون بیان کر رہا ہے؟ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ عالم الغیب نہیں تھے، اور ان کا یہ ماننا تھا، ان کی یہ سوچ تھی کہ میرا بیٹا آج ذبح ہو جائے گا. وہ تو اللہ نے بچا لیا. میرا عقیدہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو توحید بیان کرنے کے جرم میں آگ میں ڈالا گیا، اور وہ سوچ رہے تھے کہ آگ مجھے جلا دے گی. اللہ سے مدد مانگ رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ رہے تھے کہ اللہ ہی میرے لیے کافی ہے. اور آگ کا خطرہ تھا کہ آگ جلا دے گی. اور دوست کہتے ہیں کہ وہ عالم الغیب تھے، اس کا مطلب ہے ان کو پتا تھا آگ مجھے جلائے گی نہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. پھر کیا قربانی دی؟ تو یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون شان بیان کر رہا ہے اور کس کے عقیدے کی وجہ سے شان میں کمی واقع ہوتی ہے. ان کا ارادہ نہیں ہے شان میں کمی کرنے کا، لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے. ورنہ وہ تو نبی علیہ السلام کی شان بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو کہہ رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. آگے چلیے، یہ آیت نمبر ہے
14 وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، نماز قائم کیجئے دن کے دونوں کناروں میں۔ دن کا پہلا کنارہ کون سا ہوتا ہے جی؟ صبح۔ دوسرا کنارہ زوال کے بعد، پہلا زوال سے پہلے، دوسرا زوال کے بعد۔ زوال سے پہلے پڑھی جاتی ہے فجر کی نماز، اور زوال کے بعد پڑھی جاتی ہیں ظہر اور عصر کی نمازیں۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کی تاریکیوں میں بھی نماز پڑھیے، یعنی کہ مغرب اور عشاء کی۔ نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھیے، اللہ نے کہا اقم، نماز قائم کیجئے۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے اذان دی جائے، اس کے لیے وضو کیا جائے، اس کے لیے قبلہ رخ ہوا جائے، اس کے لیے لباس کا اہتمام کیا جائے۔ ان تمام امور کا اہتمام کر کے نماز پڑھنا، اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور میرے اور آپ کے بڑے گناہ ہیں، کیسے ختم ہوں گے؟ نیکیاں کرنے سے، نمازیں پڑھنے سے، روزے رکھنے سے۔ اچھا، یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بیٹا کس صحابی کا نام لیا میں نے؟ احسن تھا، بہت اچھے، عبداللہ بن مسعود۔ میں ویسے چاہتا ہوں کہ کل سے کوئی اللہ کا بندہ نا ادھر 50 یا 100 روپے کے 4-5 انعام رکھ دیا کرے۔ ایک اللہ کا بندہ آپ کو پتہ ہے سب کو مٹھائی کھلا رہا ہے، رات کو تراویح کے بعد، 4 تراویح کے بعد وہ سب کو مٹھائی کھلا رہا ہے۔ اللہ اس کی رزق میں برکتیں ڈالے۔ آپ کو اور اللہ کا بندہ مل جائے جو انعام یہاں رکھ دیا کرے، 50 روپے، 100 روپے جو دیے جا سکیں ان کو، جو جواب دیں۔ یہ لو بیٹا، شاباش، اب جاگتے رہنا، اب سونا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان الحسنات یذھبن السیئات، رات کو میرے اپنے بیٹے نے 2 جواب دیے تھے، اس کو انعام میں نے گھر میں جا کے دے دیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ کیا غلطی ہو گئی ہے؟ میں نے ایک غیر عورت کو بوسہ دے دیا ہے۔ تو اب یہ گناہوں کا بوجھ اس صحابی کے سر کے اوپر ہے، صحابی پریشان ہیں، کہنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے، یہ کہ جو سزا بنتی ہے مجھے دیجئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرے صحابی تو نے نماز ہمارے ساتھ پڑھی ہے؟ کہنے لگے جی ہاں۔ تو آپ نے کہا تیرے لیے خوشخبری ہے کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ نیکیاں کرنے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت، یہ خوشخبری صرف میرے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ فرمایا لی جمیع امتی کلہم، یہ خوشخبری تمام لوگوں کے لیے ہے۔ تو میرے بھائیوں، مجھ سے آپ سے بڑے گناہ ہو چکے، اب رمضان کا مہینہ ہے، خوب تلاوتیں کیجئے، صدقہ خیرات کیجئے، قیام اللیل کا اہتمام کیجئے، تراویح کا اہتمام کیجئے، علم لیجئے، ترجمہ پڑھیے، اذکار کیجئے اور اپنے گناہوں کو ختم کر ڈالیے۔ اس کے بعد آغاز ہوتا ہے سورہ یوسف کا، اور سورہ یوسف کی تقریباً 3 آیتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے ہی بتا دیے کتنی آیتیں رکھوں گا؟ 3۔ سورہ یوسف کی پہلی آیت وہ رکھوں گا جس کا نمبر ہے 9۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ دھیان سے سنیے، شیطان کیسے ہمیں پھنساتا ہے، کیسے ہم سے گناہ کرواتا ہے، کیسے ہم سے بندہ مروا دیتا ہے، قتل کروا دیتا ہے، کیسے ہمیں بدکاری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کا انداز دیکھیے حملہ کرنے کا، وسوسے ڈالنے کا۔ یہ کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی آپس میں میٹنگ کر رہے ہیں کہ یوسف کا کوئی علاج ہونا چاہیے، ہمارے ابو اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، یہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ حسد، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اور میرے بھائیوں، کسی سے حسد نہ کیا کریں، جس کو رزق دے رہا ہے اللہ دے رہا ہے، کیوں حسد کرتے ہیں؟ اس کو دیکھ کے کہیں ماشاءاللہ۔ جس کے جوان بیٹے ہیں، خوبصورت بیٹا ہے، کہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ بولیے کیا کہنا ہے؟ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اپنی بیگم کو بھی سمجھائیں، آپ کی بیگم کئی بچوں کو نظر لگا کے آتی ہے،
تو اس کو عادت ڈال لیں گے لفظ کہنے کی، جس کے بچے دیکھے کیا کہے ماشاء اللہ تبارک اللہ. یہ الفاظ یاد کریں. کسی کی دکان اچھی چل رہی ہے، کسی کی فیکٹری اچھی چل رہی ہے، کسی کو اللہ نے قد دیا ہے، حسن و جمال دیا ہے، تو کیا کہیں اس کو دیکھ کے ماشاء اللہ تبارک اللہ. لیکن یہاں پہ حسد ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائی سگے اپنے بھائی سے حسد کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ باپ کی محبت حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یوسف کو سائڈ پہ کرو. کیسے سائڈ پہ کریں؟ یا اس کو قتل کر دو یا کسی زمین پہ پھینک آؤ. پھینک آئیں گے تو تب بھی وہ مر ہی جائے گا. ان کا مطلب یہ تھا، وہ کہنا یہ چاہتے تھے. یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے، قرآن کے الفاظ ہیں اقتلوا، قتل کر دو. فائدہ کیا ہوگا؟ یخل لکم وجہ ابیکم، پھر تمہارے باپ کی ساری توجہ صرف تمہارے لیے ہوگی. اور ظالموں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ باپ جو اتنا پیار کرتا ہے یوسف علیہ السلام سے، جب یوسف نظر نہیں آئے گا تو اس کا حال کیا ہوگا، اس کا بنے گا کیا، اس کی زندگی کیسے گزرے گی، اس کی صحت باقی رہے گی کہ نہیں رہے گی. اور یہ نہیں سوچا ہمارا وہ بھائی، اس کے اوپر ظلم کیوں کر رہے ہیں، اس کا قصور کیا ہے. اچھا، شیطان نے پھر تسلی کیا دی تھی؟ کہا تھا وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ایک بندہ ہی مارنا ہے نا، اس کے بعد توبہ کر لینا، آئندہ پوری زندگی نمازیں پڑھتے رہنا، تلاوتیں کرتے رہنا، صدقہ خیرات کرتے رہنا، اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ایسے گناہ کرواتا ہے شیطان ہم سے. اچھا، کیا گارنٹی ہے جی توبہ کرنے کا موقع ملے گا؟ ہو سکتا ہے گناہ کرتے ہوئے موت آ جائے. تو شیطان کے وسوسوں سے بچیے. اور جب شیطان ذہن میں ایسے منصوبے ڈالے کہ اس کو قتل کر دو، اس کا یہ کر دو، اس کی دکان کو آگ لگا دو، کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھ کے اپنی بائیں جانب پھونکیں اور اللہ سے مدد مانگیں، یا اللہ مجھے اس گناہ سے بچا لے. اس کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 26 اور 27، قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا، کہ عزیز مصر کا بادشاہ عزیز مصر، اس کی وائف نے، عزیز مصر کی وائف کا نام کیا تھا بھلا؟ ہاں، یہ آپ کو آتا ہے، مجھے نہیں آتا ویسے اس کے بیوی کا نام کیا تھا، لیکن آپ کو آتا ہے. میرے بھائیو، یہ وہ معلومات ہیں جو غیر مستند ہیں، جن کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ یہودیوں عیسائیوں کی کتابوں سے لی گئی معلومات ہیں اور ہم ان کے معلومات کے اوپر یقین نہیں کر سکتے. بس ہم کہیں گے عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو خراب کرنے کی کوشش کی، ورغلانے کی کوشش کی، ان کے ساتھ گناہ کرنے کی کوشش کی، اور یوسف علیہ السلام نے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی. اب جب بچنے کے لیے بھاگے ہیں تو یہ عورت پیچھے پیچھے ہے، حتیٰ کہ اس نے یوسف علیہ السلام کی قمیض کو پیچھے سے کھینچا، پکڑا اور وہ پھٹ گئی. اچھا، دروازہ کھول کے جب باہر نکلے تو آگے عزیز مصر کھڑا ہے، بادشاہ کھڑا ہے. اب عورتوں کے وار دیکھیں، شرم و حیا کی مالک جو عورتیں ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے میرے اور آپ کے گھروں میں ایسی عورتیں رکھی ہیں، ایسی عورتیں ہمیں دی ہیں، ایسی بیویاں دی ہیں جو شرم و حیا کی مالک ہیں. اور لیکن یہاں پہ دیکھیں، جو عورت بے حیا ہو جائے وہ کتنی مکار ہوتی ہے، مرد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ کیا کہہ رہی ہے؟ فوراً کہتی ہے بادشاہ سلامت، جو آپ کی وائف کے ساتھ بری حرکت کرے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اس کو یا جیل میں ڈالنا چاہیے یا عبرتناک سزا دینی چاہیے. کیا وار ہے اس کا، اندر کیا ہو رہا تھا، کیا کوشش کر رہی تھی اور باہر آ کے کیا کہہ رہی ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، اپنی عزت بچانا ضروری ہے. تو پھر ایک شہادت دینے والے نے شہادت دی، ایک فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ کیا، اور وہ اس عورت کے خاندان میں سے تھا. اس نے کہا بادشاہ قمیض کو چیک کریں، یوسف علیہ السلام کی قمیض کو چیک کریں. اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو قصوروار یہ عورت ہے،
اگر آگے سے پٹی ہے تو قصوروار یہ مرد ہے۔ اور یہ شہادت دینے والا کون تھا؟ بچہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بچہ ہونے کی دلیل، میں نے شاید ایک وجہ یہ تھی اس آیت کا انتخاب کرنے کی کہ یہ کہنا کہ وہ بچہ تھا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جرید کے واقعے میں بچہ تھا اور کئی واقعات میں بچہ ہے، لیکن یہاں پہ قرآن نے کہا کہ شہادت دینے والے نے شہادت دی، یہ نہیں بتایا کہ وہ بچہ تھا کہ بڑا تھا۔ اگر بچہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ بتاتے۔ عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ملتی ہے کہ وہ داڑھی والا مرد تھا، وہ داڑھی والا مرد تھا۔ تو بہرحال اس نے یہ بات سمجھائی تو بادشاہ نے چیک کیا تو قمیض کہاں سے پڑی ہوئی تھی؟ تو یوسف علیہ السلام کی اس تہمت سے جان چھوٹ گئی، اللہ نے ان کی عزت بچائی، اللہ نے ان کی عزت رکھی۔ اس کے بعد آج کے درس کی آخری آیت سورہ یوسف کی آیت نمبر 33، 33 اور 34۔ آپ جانتے ہیں اس کے بعد عزیز مصر کی وائف کے خلاف باتیں ہونے لگیں، وزیروں کی بیویوں نے، سپہ سالار کی بیوی نے، ان سب عورتوں نے باتیں شروع کر دیں، کیسی عجیب عورت ہے اور گناہ کرنے پہ آئی ہے تو اپنے غلام کے ساتھ۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ایسا گناہ کرنا بھی ہو تو کسی بڑے آدمی کے ساتھ کیا جائے، کرنے پہ آئی بھی ہے تو کس کے ساتھ؟ کسی غلام کے ساتھ۔ عزیز مصر کی بیوی کو بڑا غصہ آیا کہ ان کی باتیں سنو ذرا۔ اس نے پھر ان کی دعوت کی، یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے بلایا۔ یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ اب کہا اس عورت نے کہ میں مانتی ہوں، میں اقرار کرتی ہوں، میں نے اس کو گناہ کی دعوت دی لیکن یہ مانا نہیں، اور اگر یہ اسی طرح رہا، میری خواہش کو پورا نہ کیا تو اس کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ لَيُسْجَنَنَّ، لازمی طور پہ اس کو جیل میں ڈالا جائے گا، اور یا اس کی بے عزتی کی جائے گی، اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ کمزور ایمان والا کوئی ہوتا تو کہتا اب تو مجبوری بن گئی ہے جی، لیکن یہ کون ہے؟ یوسف علیہ السلام۔ اللہ اکبر! کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ یا اللہ میرے پاس دو آپشن بچے ہیں، ایک یہ کہ گناہ کا ارتکاب کر لوں، دوسرا یہ کہ جیل میں چلا جاؤں۔ یا اللہ میری مدد کر، گناہ سے مجھے بچا لے، چاہے مجھے جیل میں لے جا۔ گناہ سے بچنے کے لیے کہاں جانے کو تیار ہوں؟ جیل میں بغیر کسی گناہ کے جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن گناہ سے بچ جاؤں گا۔ اور میرے بھائیوں، میں بھی اپنے گناہوں کی طرف دیکھوں، آپ بھی دیکھیے۔ ایسے ماحول میں نہیں رہنا چاہیے جس ماحول میں گناہ کا امکان ہو، ایسے محلے میں نہیں رہنا چاہیے جہاں گناہ کرنے کا امکان ہو، ایسی فیکٹری میں ملازمت جاری نہیں رکھنی چاہیے جہاں آپ کو پتہ ہے کہ گناہ کا ماحول بن چکا ہے، گناہ کے لیے یاریاں دوستیاں لگ چکی ہیں۔ ایسے موبائل کو پھینک دینا چاہیے جس میں وہ نمبرز ہوں جن نمبرز کے ذریعے گناہ کے لیے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اور جس نے 100 قتل کیے تھے، جب سچی توبہ کی تھی تو جس نے توبہ کا طریقہ بتایا تھا اس نے کیا کہا تھا کہ اگر توبہ میں سچے ہو تو اپنا شہر چھوڑ دو اور فلاں شہر میں چلے جاؤ، وہاں پہ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے اللہ کی عبادت کرو۔ تو میرے بھائیوں، گناہ سے بچنا یہ ہوتا ہے، یہ ہوتی ہے سچی توبہ۔ تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ جیل مجھے اس گناہ سے زیادہ پیاری ہے، گناہ میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن ساتھ ہی میں یہ مانتا ہوں کہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ یا اللہ میں کمزور ہوں، اگر تو نے گناہ سے بچنے کے معاملے میں میری مدد نہ کی تو میں کہیں ان کی طرف مائل ہی نہ ہو جاؤں، میں کہیں جاہل ہی نہ بن جاؤں۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی یہ دعا قبول کر لی۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور ان کی گناہ کرنے کی سازش کو اللہ نے ناکام بنا دیا۔ یقیناً اللہ دعائیں سننے والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔
اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے بچا کے رکھے، اللہ تعالی ہمیں قرآن سے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی آپ لوگوں کا بیٹھنا اور یہ وقت دینا قبول فرمائے، جنہوں نے یہ مسجد بنائی ہے اور جو بھی اس مسجد پہ خرچ کر رہے ہیں، اس کی ٹینشن لیتے ہیں، یہاں پہ خطبہ دیتے ہیں، امامت کراتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، اللہ ان تمام احباب کی زندگیوں میں برکتیں ڈالے، ان کی زندگی کے امور آسان فرما دے، اللہ تعالی ہمیں ان کا ممد و معاون بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو شفا دے، یا اللہ جتنے ہمارے احباب رشتہ دار دوست بیمار ہیں ان کو صحت کا لباس پہنا، یا اللہ جو فوت ہو چکے ان کی قبریں منور فرما، ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، یا اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ اسے ہر طرح کی آزمائشوں سے محفوظ فرما، یا اللہ دین اور دنیا کے لحاظ سے اس کی حفاظت فرما، یہاں کے حکمرانوں کو یہاں پہ شریعت کا نظام نافذ کرنے کی توفیق دے، ہماری اولاد کو ہر طرح کے فتنوں سے بچا، یا اللہ ہمیں جب موت دینا ایمان اسلام اور توحید پہ دینا، اس حال میں دینا کہ تو ہم پہ راضی ہو، ہم تجھ پہ راضی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔